فائنانس منسٹر ان کی ٹیم نے اور چیف سیکرٹری کے آفس نے جس طریقے سے ان حالات میں بلوچستان کے بجٹ جس طرح سے پیش کیے، میں سمجھتا ہوں یہ ساری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے۔ جس طرح اگر اسکول ایجوکیشن کو لیا جائے تو اسکولوں آئندہ مالی سال میں اسکولز کے جو فنڈز ہیں ان کو ٹوٹل بجٹ کا 12% ان کے لیے مختص کیا گیا ہے، جو 118 بلین روپے بنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بلوچستان جیسے صوبے میں اپنے تعلیم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا رقم ایک جو ہے گورنمنٹ کی نیک نیتی اور صوبے کی ترقی کی ایک علامت ہے۔ اور جس طرح ہماری خواتین کی ایجوکیشن کے لیے گرلز کیڈٹ کالجز کے لیے 80 بلین روپے کا جس طرح اجرا کیا گیا ہے، قائد اعظم کیڈٹ کالج کے لیے 19 طلباء کے لیے جس طرح لیپ ٹاپ کا اسکیم بنایا گیا ہے، اسی طرح ہمارے صحت کے حوالے سے کہ جو ہمارے مختص بجٹ میں 52 بلین روپے کے مقابلے میں 67 بلین روپے جو اس کی وہ کی گئی تجاویز کی گئی، جو 30% بنتا ہے ہمارے تقریباً بجٹ کا۔ تو اس کے علاوہ جو بنک کے موجودہ گرانٹ کو 300 ملین سے بڑھا کر 500 ملین کیا گیا ہے، مختلف اسپتالوں میں جو ادویات کی فراہمی کو 4.9 بلین سے بڑھا کر 6.6 بلین کیا گیا ہے۔ ان حالات میں میں سمجھتا ہوں جس طرح امن و امان کے حوالے سے جس طرح ہمارے فورسز کو گاڑیوں کی ضرورت تھی، ان کی گاڑیوں کے لیے جس طرح پیسے 1.4 ملین رکھے گئے ہیں، اور ان کے کوئٹہ کا سیف سٹی پروجیکٹ جو بہت انتہائی ضروری ہے، جو امن و امان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اس کے لیے جو ہے پیسے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح زراعت کے شعبے کو آپ لیں، ماہی گیری میں فشرمین ویلفیئر انوومنٹ فنڈ رکھا گیا ہے ہماری فشرمین کے لیے۔ تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں جو بجٹ وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی ٹیم نے بنائی ہے اس کو پورے بلوچستان کے عوام جو ہے سراہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بجٹ پر جو ہے بات کرتے ہیں کہ بجٹ اس میں یہ خامیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ جب تک اس وقت تک حل نہیں ہوں گے سارے مسئلے، میں سمجھتا ہوں کرپشن بھی ترقی کا مسئلہ بھی اس وقت حل ہوگا جب ہم سب ایز اے بلوچستانی بلوچستان کے لیے ایک نظر سے سوچیں۔ جب تک ہمارے صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں نہ ہم تعلیم کے شعبے میں آگے جا سکتے ہیں، نہ ہم کاروبار کے شعبے میں آگے جا سکتے ہیں، نہ یہاں سے باہر کے سرمایہ کار آ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا امن اور امان کا مسئلہ اس ٹائم جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جس طرح اس بجٹ پر ہم بیٹھ پر اعتراضات نکال رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بجٹ کو ایک وہ کیا جائے اپوزیشن اور اس کو حکومت کو اس پر ایک اتفاق ہو، اسی طرح امن کے حوالے سے بھی ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ اتنا بجٹ بلوچستان کا امن پر جا رہا ہے، اور اس بجٹ کے باوجود بلوچستان میں جو ترقیاتی عمل ہے وہ ادر سی پیک جیسے پروجیکٹس جن سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے، جن سے ہمارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے، اور سب کے سب جو ہے دہشت گردی کا شکار ہیں۔ آج ہم یہ عزم کریں کہ ہم تمام بلوچستانی، تمام پارلیمنٹیرینز، تمام سول سوسائٹی، تمام جو ہے ہمارے میڈیا پرسنز، ہمارے وکلاء، تمام مکتبہ فکر کے لوگ کہ ایک پیج پر امن امان کے حوالے سے ہم لوگ ایک پیج پر آ جائیں، اور حکومت کے نمائندے کے حوالے سے میں تمام بلوچستان کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو حقوق کی خاطر بات کر رہے ہیں اور حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان میں جو ہے ہم ان سے 2 قدم آگے ہوں گے
یہ سارا بلوچستان، یہ اسمبلی، جو لوگ امن و امان کے دشمن ہیں اور امن و امان کا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں، ان کے پاس جائیں اور پاکستان کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے جو بات وہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے کریں گے، ہم ان سے 2 قدم آگے ہوں گے. ورنہ بلوچستان کے حقوق کے پاداش میں، بلوچستان کے حقوق کی بات کرنے کی اس پر دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر، دشمن قوتوں کا ہاتھ بٹا کر ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ملک کا امن و امان بگاڑ رہے ہیں اور ملک کی ترقیاتی عمل سے رک چکا ہے. تو ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ ابھی وہ دور ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ جس طرح 10-15 سال پہلے طالبان کی صورت میں ادھر ایک دہشت گردی آئی اور ہمارے ملکوں میں بہت زیادہ جانوں کا ضیاع ہو گیا اور ترقیاتی عمل بھی رک گیا. لہٰذا تمام بلوچستانی پارلیمنٹیرینز، عوام، ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو ہمارے امن کے پیچھے پڑے ہیں ان کے خلاف ہم ایک پیج میں ہوں. سب سے پہلے بلوچستان حکومت کی طرف سے ان کو دعوت ہے کہ پاکستان کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آ کر ہم سے بات کریں حقوق کی. ورنہ بلوچستان میں بدامنی پھیلانے والوں کے لیے ہم سب نے ایک پیج پر آنا ہوگا اور ایک ہی حکمت عملی بنانی ہوگی تاکہ اس ہر روز کے حملوں، ہر روز کے خودکش دھماکوں اور ہر روز کی ادھر ہلاکتوں سے، سیکورٹی فورسز پر حملوں سے ہمارا ملک پاک ہو جائے. بہت شکریہ. تھینک یو.